Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to revise the topic compilation of Quran, which is from chapter number 2. Chapter number 2, it is about history and importance of Quran. तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जानते हैं, compilation of Quran. याद रखिएगा compilation of Quran की 3 eras हैं. Number 1, era of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Number 2, era of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. And number 3, era of Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala. इन 3 एराज में कुरान कंपाइल किया गया एक बुक फॉर्म में. तो आप जानते हैं कि पास पेपर्स में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. समटाइम्स दे आस्क अबाउट द कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ कुरान इन ऑल द 3 एराज एंड समटाइम्स दे आस्क अबाउट ओनली 2 एराज, दैट इज आफ्टर पासिंग अवे ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ कुरान वाज कंपाइल्ड इन वन बुक फॉर्म. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एरा से, एरा ऑफ अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान एक बुक फॉर्म में कैसे जमा हुआ. तो देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुरान को जमा करने के कुछ इंतज़ाम फरमाए. हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान एक बुक फॉर्म में तो जमा नहीं हुआ, लेकिन कुरान जमा ज़रूर हो गया लोगों के जहनों में, लोगों के सीने में, और उसको लिखने का काम मुकम्मल हो चुका. तो जब कुरान नाजिल होता था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ख़ास इंतज़ाम फरमाते थे कि कुरान को याद करवाया जाए. तो आप सहाबा को हुक्म दिया करते थे कि वो कुरान को याद करें. तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही सहाबा की बहुत बड़े हुफ़ाज़ की तादाद तैयार हो चुकी थी जिन्हें कुरान कम्प्लीटली मेमोराइज था. सेकेंड, आवर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड टेक मेजर्स दैट कुरान शुड बी रिटन कम्प्लीटली. तो आपने सहाबा को ये हुक्म दिया हुआ था कि वो कुरान को लिखें. तो जो भी उस वक्त अवेलेबल चीज़ होती थी उस पर वो कुरान शरीफ को लिखा करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री के जो पार्चमेंट्स होते हैं उस पर, लेदर पार्चमेंट्स के ऊपर, सिमिलरली मिट्टी की तख्तियाँ बनती थी, उसके ऊपर कुरान को लिख लिया जाता था. तो उस ज़माने के अतबार से जो भी अवेलेबल चीज़ें थी उस पर कुरान जो भी नाजिल हो रहा है उसको लिखता चला, उसको लिख दिया गया. आप यहाँ पर ये बात भी याद रखिएगा कि कुरान की 2 सीक्वेंसेस हैं. एक तो वो सीक्वेंस है जिस पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ, और एक वो सीक्वेंस, वो तरतीब है जिस पर कुरान हमारे सामने मौजूद है. तो कुरान जिस सीक्वेंस में हमारे सामने मौजूद है इस सीक्वेंस में नाजिल नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वो तो सूरह अल-अलक़ की है, लेकिन सबसे पहली सूरह जो कुरान में वो सूरह फातिहा की है. तो जो सीक्वेंस है नाजिल होने का वो अलग होता था. लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा को ये बता दिया करते थे कि फ़लाँ आयत को तुमने फ़लाँ जगह पर लिखना है और फ़लाँ आयत को फ़लाँ आयत के साथ याद करना है. तो इस तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल तक पूरा कुरान लिखा भी जा चुका है और सीनों में भी महफूज है. तो ये कहना सही नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो कुरान कंपाइल ही नहीं हुआ. कंपाइल हो चुका है लेकिन सीनों में मौजूद है, लिखा हुआ है. हाँ, फ़र्क ये कि एक बुक फॉर्म में मौजूद नहीं. सो दैट वाज द एरा ऑफ अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने कुरान को महफूज करने के 3 तरीके आपने अपनाए. पहला, कुरान आपने याद करवाया. दूसरा, कुरान आपने लिखवाया. और तीसरा ये कि आप सहाबा को हुक्म दिया करते थे कि वो कुरान दूसरों को भी सिखाएँ. जो भी कुरान नाजिल हो रहा है उसको आगे दूसरों तक पहुँचाएँ. इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलव आया, कन्वे फ्रॉम मी इवन इफ इट्स अ सिंगल वर्स. तो सहाबा कराम इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे कि जो कुरान नाजिल हो रहा है उसको आगे दूसरों तक पहुँचाए. तो कुरान को याद करने से, लिख लेने से, आगे पहुँचाने से उसकी तालीमात महफूज हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एरा, व्हिच इज़ द एरा ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो खलीफा बने तो उन्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ा वो था झूठे नबियों का, द फॉल्स प्रॉफिट्स. जिनमें से एक, जिसे हम सबसे बड़ा दज्जाल कहते हैं या सबसे बड़ा धोखेबाज या वो शख्स जिसने बहुत बड़ा फितना क्रिएट किया, वो था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में उससे एक जंग हुई जिसका नाम था जंग यमामा, और इसमें हुफ़ाज़ की एक बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई. तकरीबन 1200 सहाबा किराम इसमें शहीद हुए, जिसमें 860, अकॉर्डिंग टू सम नरेशन 700 ऑफ द हुफ़ाज़ दे गॉट मार्टर्ड. 700 और एक रिवायत के मुताबिक 860 सहाबा किराम इसमें शहीद हुए. जब ये हुआ था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और उनसे ये कहा कि हमें कुरान को एक बुक फॉर्म में कंपाइल करना चाहिए. अगर हम इसे एक बुक फॉर्म में कंपाइल नहीं करेंगे और इसी तरीके से हुफ़ाज़ शहीद होते रहे तो कल को कोई एतराज़ कर सकता है या कोई फितना क्रिएट कर सकता है, कोई ट्रबल हो सकती है कि कुरान अपनी एक्चुअल फॉर्म पर बाकी नहीं है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान को एक बुक फॉर्म में जमा कर लें. जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुना तो उन्होंने इस आइडिया को राइट अवे रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने ये कहा कि हम वो काम कैसे कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो मैं ये काम नहीं कर सकता. उन्होंने इसे मना कर दिया. हज़रत उमर फ़ारूक उन्हें समझाते रहे. तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने मेरा शरह सदर फरमाया. थिंग्स बिकेम क्लियर टू मी दैट दिस इज़ समथिंग वेरी गुड टू डू, वी मस्ट डू इट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कुरान. तो फिर उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया.
حضرت زید بن ثابت کون ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میجر اسکرائبز میں سے، اسکرائب جنہیں ہم کاتبان وحی کہتے ہیں، جو وحی نازل ہوتی تو اسے لکھتے تھے. تو حضرت ابوبکر نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ ہمیں قرآن کو اس طریقے سے جمع کرنا ہے. جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ اس کام میں ہمارے لیے بہتری ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس کے اوپر راضی ہو گئے. لیکن حضرت زید بن ثابت یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کو تو حضرت زید بن سے کٹ ایڈٹ کر دیں. تو حضرت زید بن ثابت یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن حضرت زید بن ثابت یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کا کہا جاتا تو وہ کام میرے لیے آسان ہوتا بقدر قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے کمیشن بنایا جس کے ہیڈ حضرت زید بن ثابت تھے اور قرآن کو جمع کیا جانے لگا. اس کی کچھ کنڈیشنز تھی کہ جو بھی شخص قرآن کی آیت لے کر آئے، چاہے اس کے بعد لکھی ہوئی ہے یا چاہے اسے یاد ہے، تو اس کو اس کے اوپر 2 گواہ پیش کرنا ہے کہ بھئی ان 2 گواہوں کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لکھوائی تھی یا ہمیں یاد کروائی تھی. تو 2 گواہوں کے ساتھ قرآن کو پیش کریں گے. تو حضرت زید بن ثابت اور جو باقی جو پینل ہے وہ مسجد نبی میں بیٹھ گیا. تو عام اعلان کر دیا گیا جس کو جو بھی قرآن یاد ہے وہ آئے. تو اس طریقے سے لوگ آتے رہے اور قرآن شریف کو لکھواتے رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ کام ہوا کہ ہر سورت کو کمپائل کر دیا گیا ڈفرینٹ بکلیٹس میں. تو یوں بہت ساری صورتوں کی بہت ساری بکلیٹس ہو گئی. اس پورے کمبینیشن کو صحیفہ یا صحف کہا جاتا تھا. یاد رکھیے حضرت ابوبکر کے زمانے میں اب بھی قرآن ایک بک فارم میں جمع نہیں ہوا، ڈفرینٹ صورتوں کو ڈفرینٹ بک فارم میں جمع کر دیا گیا. یہ جو پورا کمبینیشن اس کو صحیفہ کہا گیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. Okay, so that was the era of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Moving on to the third era, which is the era of Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ قرآن کو ایک بک فارم میں جمع کر دیا گیا، اور قرآن کا جو ریڈنگ کا طریقہ تھا، جو اسٹائل تھا، جو ڈائلیکٹ تھا، وہ قریش کا ڈائلیکٹ مقرر کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی از نون ایز جامع القرآن، کمپائلر آف قرآن. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو ایک بک فارم پہ جمع کیا. ان کے زمانے میں کمپائلیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو ان کے زمانے میں قرآن کی کمپائلیشن کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ یاد رکھیے قرآن شریف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 ڈائلیکٹس پہ نازل کیا. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 لہجوں پہ 7 ڈائلیکٹس پہ نازل کیا. تو عرب کے جو میجر قبیلے ہوا کرتے تھے جیسے قریش ہے، بنو تمیم ہے وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کو 7 ڈائلیکٹس پہ نازل کیا گیا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ پورے عرب سے جہاں کہیں سے بھی لوگ قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے تو آپ ان کو انہی کے ڈائلیکٹ میں قرآن شریف سکھایا کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ آرمینیا میں ایک جنگ ہو رہی تھی جس میں عراق کے مسلمان اور شام کے مسلمان شامل تھے، عراقی سولجرز اینڈ دا سیرین سولجرز. تو جب ان میں سے کوئی ایک امام بنتا تھا اور وہ اپنے طریقے سے قرآن پڑھتا تھا، تو جو فار ایگزامپل عراقی امام ہیں اور سیرین ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہیں ریسیٹیشن کے سٹائل میں تھوڑا سا فرق ہوتا تھا. اس کی ایک مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فار ایگزامپل بنو حذیل ایک قبیلہ ہے عرب کا، وہ جب حتیٰ کو پڑھتے تھے تو اس کو اتا پڑھتے تھے. فار ایگزامپل اس کو یوں لکھیں گے اتا، جبکہ ایکچوئل جو لفظ ہے وہ ہے حتیٰ. اس طریقے سے چھوٹے فرق ہوا کرتے تھے. فار ایگزامپل رؤوف عربک کا لفظ ہے، اس کے لکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، لیکن اس کے لکھنے کا ایک اور فارمیٹ جو عرب میں ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں وہ 2 واو یوز کیا کرتا تھا. تو اس طریقے سے ریٹن فارمیٹ میں کچھ فرق تھا اور پڑھنے میں فرق تھا، لیکن یاد رکھیے کہ میننگز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی. لیکن جب امام ڈفرینٹ ریسیٹیشن کر رہا ہے اور مقتدی وہ اس کے ریسیٹیشن کو نہیں سمجھتے تو پھر نماز ختم ہونے کے بعد وہ ان سے جا کے آرگیو کرنے لگتے تھے کہ بھئی آپ نے تو غلط پڑھا ہے. تو وہ کہتے تھے ہمیں تو فلاں صحابی نے سکھایا، جو پیچھے نماز پڑھنے والے وہ کہتے تھے ہمیں فلاں صحابی نے سکھایا. تو اس طریقے سے بہت بڑا آرگیومنٹ ہونے لگا. تو آرمینیا کی جنگ میں ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بیٹل میں ایک لیڈر کی حیثیت سے تھے، وہ جیسے ہی مدینے واپس آئے تو فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ کیلف ان کے پاس گئے اور جاتے ہی ان سے کہا کہ اس وجہ سے بہت بڑا فتنہ کریٹ ہو رہا ہے، بہت ٹربل کریٹ ہو رہا ہے، کائنڈلی آپ اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں کہ جو ریسیٹیشنس کی پرابلم ہے یہ سالو ہو جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن قریش پر نازل ہوا تو ہم قریش کے لہجے میں قرآن پڑھنے کو لازم کریں گے اور اسی طریقے سے اس کو لکھوایا جائے گا.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت who was one of the major scribes who compiled Quran during the era of حضرت ابوبکر صدیق, ان کو بلایا, انہیں یہ ٹاسک دیا کہ قرآن کو آپ قریش کے فارمیٹ پہ لکھیے اور لوگوں کو پابند کیجیے کہ وہ قریش کے طریقے پر ہی اسے پڑھیں. تو حضرت زید بن ثابت نے اس کام کی ذمہ داری لی اور پھر قرآن کو قریش کے فارمیٹ پہ لکھا گیا اور لوگوں کو پابند کیا گیا کہ وہ قریش کے طریقے کے مطابق ہی پڑھیں تاکہ آپس میں ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو. تو اس کام کو بخوبی انجام دیا گیا. اچھا, اب وہ جو کاپیز جو پہلے کی لکھی جا چکی ہیں جو قریش کے فارمیٹ کے مطابق نہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ تو ڈسپوز آف کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں مقدس اوراق. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے زمین میں بری کر دیں, جنگل وغیرہ میں جہاں پہ لوگ اس پہ چلے. اس کا ایک پاسبل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کہیں سمندر میں کسی بوری وغیرہ میں ڈال کے بھاری پتھر ڈال دیں کہ سمندر کی تہہ میں اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں. ہمارے زمانے میں جو مقدس اوراق ایسے ہیں اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس طریقے سے تو ان پیپرز پر کسی کو بعد میں ایکسیس حاصل ہو سکتا ہے اور وہ اس کو پڑھ کے کوئی فتنہ کریٹ کر سکتا ہے کہ دیکھو قرآن اپنی ایکچوئل فارم میں موجود نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باقی جو پرانی پیپرز ہیں, جو پرانی کاپیز ہیں, ان کو برن کریں گے. So that's why the old copies which were there during the time of حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, they were burned. ان کتابوں کو جلا دیے گئے. تو اس جلانے کے پیچھے ایک حکمت تھی اور اس پہ کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. All the companions agreed upon it. So we can say that there was an ijma, there was consensus of the companions on this decision. So that's how Quran was compiled in one book form during the time of حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, and that's why he is known as Jami al-Quran, the compiler of Quran. اب انہوں نے یہ کیا کہ اس کاپی کی مزید 7 کاپیز بنوائی, یعنی ٹوٹل 7 کاپیز, اور اس وقت کے جو میجر سٹیز تھے اسلامک امپائر کے وہاں پہ بھجوائے. فار دیٹ انکلوڈز مکہ, مدینہ, سیریا, بصرہ, بحرین اینڈ ایجپٹ. اس طریقے سے سارے کیپٹلز میں کاپیز بھجوا دی تاکہ اس سے مزید کاپیز بنوائی جائے. آج بھی ان کاپیز میں سے کچھ کاپیز دنیا میں موجود ہیں جو کہ میوزیم سے رکھی گئی. So that was the compilation of Quran. Remember, it happened in 3 eras: during the era of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, during the era of Hazrat Abu Bakr Siddiq, and then during the era of Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu. Whatever question you're getting, first make sure that you're reading the question very carefully. They don't always ask you about all the 3 eras. Sometimes they may only ask you about the compilation of Quran after passing away of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. I'll see you again. Till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.